تو اس حوالے سے مفتی صاحب آپ ہمیں ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ توبہ کے حوالے سے ہمیں کیا حکم ملتا ہے، اور ساتھ ہی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ صرف ہم زبان سے توبہ توبہ کر لینا اور پھر ہم کانوں پر ہاتھ لگا کے سمجھتے ہیں کہ توبہ ہماری قبول ہو جائے گی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توبہ کہتے کسے ہیں۔ توبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا، پلٹنا۔ کس کی طرف پلٹنا؟ اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع اللہ۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس نافرمانی کے نتیجے میں بندہ مستحق ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے عذاب کا، اللہ کے غضب کا۔ اب جب بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے نتیجے میں دو طرفہ رجوع ہوتا ہے، یعنی ایک تو جو بندہ ہے وہ لوٹ آیا اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی طاعت کی طرف، اطاعت کی طرف، نیکی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف۔ تو دوسرا بندہ پہلے اس پر تجلی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی، قہر کی، بندے نے توبہ کی تو اب اللہ کی طرف سے بھی تجلی پلٹی، تب وہ تجلی جو ہے وہ قہر کی وہ تبدیل ہو جاتی ہے مہر کی تجلی سے، لطف کی تجلی سے، رحمت کی تجلی سے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے تواب۔ تو تواب کا ایک معنی تو یہ ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، دوسرا معنی حقیقی کہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا، یعنی بہت زیادہ اس کی تجلی قہر سے، غضب سے، رحمت کی طرف، مہر کی طرف جلدی پلٹ آتی ہے۔ تو بندہ جب جو ہے وہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف، تو یہ جو توبہ کا لغوی معنی ہے یہ معنی ہی بتا رہا ہے کہ توبہ کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، یا کانوں کو ہاتھ لگانے سے نہیں ہے، یا منہ پہ ہاتھ مارنے سے نہیں ہے، بلکہ پلٹنے سے ہے۔ پلٹنا یعنی کیا؟ پلٹنا کہ آپ نے جو گناہ کیا، جو جرم کیا، جو نافرمانی کی اللہ کی، ایک تو آپ اس کا اعتراف کریں، پھر اس پر نادم ہوں، گلٹی فیل کریں، دوسرا وہ جرم چھوڑیں۔ اس جرم کو چھوڑنا، اقلاع عن ذنب، یہ توبہ کا بنیادی رکن ہے، توبہ کی شرط ہے۔ اعتراف جرم کر کے، جرم کیا ہے تو جرم بندہ اعتراف کرے گا تو توبہ کرے گا، چھوڑے گا، رجوع کرے گا، پلٹے گا۔ اعتراف ہی نہیں کرے گا تو پلٹے گا کیسے، رجوع کیسے کرے گا؟ تو اعتراف کرنا، اعتراف کرنے کے بعد ندامت محسوس کرنا، اس پہ نادم ہونا، گلٹی فیل کرنا، پشیمان ہونا، اور تیسری بات پختہ ارادہ کرنا اس بات کا کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ تین بنیادی رکن ہیں، رکن بھی کہہ سکتے ہیں، شرطیں بھی کہہ سکتے ہیں، توبہ کے لیے ضروری امور ہیں۔ یہ تین باتیں پائی جائیں گی تو ہی شرعی طور پر توبہ متحقق ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں پائی جا رہی تو شرعی طور پر توبہ متحقق نہیں ہوئی۔ بھلے بندہ زبان سے کہتا رہے کہ میں نے جو ہے وہ توبہ کر لی، اس کے زبان سے کہنے کا، صرف زبان سے کہنے کا اعتبار نہیں ہے۔ شرعی طور پر جس توبہ کا حکم ہے اور جس توبہ کے فضائل وارد ہوئے ہیں وہ توبہ یہی توبہ ہے کہ جس توبہ کے اندر یہ تینوں باتیں پائی جا رہی ہوں، کہ بندہ جرم کا اعتراف کر کے جرم کرنا چھوڑ دے، پھر اس پر نادم ہو، اور پھر پختہ ارادہ کر لے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ تین بنیادی ہیں۔ پھر اس کے اندر ندامت بطور خاص، کہ اس کے بارے میں تو باقاعدہ حدیث بھی ہے، الندم توبہ، ندامت توبہ ہے، کیونکہ یہ جوہری ہے، کلیدی ہے، اساسی ہے۔ کیونکہ جب بندہ پشیمان ہوتا ہے تو یہ پشیمانی اسے ابھارتی ہے وہ کام چھوڑنے پر اور آئندہ وہ کام نہ کرنے پر۔ تو چونکہ یہ جوہری اور کلیدی رکن ہے، اسی لیے یہ فرمایا گیا کہ الندم توبہ، کہ گویا ندامت ہی توبہ ہے، یعنی ندامت سے توبہ کا اب آغاز ہونا ہے، ندامت پر توبہ کی بنیاد ہے۔ اگر بندہ پشیمان ہی نہیں ہوگا، گلٹی فیل ہی نہیں کرے گا تو وہ جرم چھوڑے گا ہی نہیں، نہ پختہ ارادہ کرے گا آئندہ جو ہے وہ نہ کرنے کا۔ تو اس لیے ندامت بھی ضروری ہے، پشیمان ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر اگلی بات اس کے اندر یہ بھی مد نظر ہے کہ یہ جو پشیمان ہونا ہے یا جرم چھوڑنا ہے یا یہ ارادہ پختہ کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہ شرعی طور پر توبہ کہلائے گا۔ ورنہ اگر بندے نے صرف اس وجہ سے جرم چھوڑا یا اس وجہ سے ارادہ کیا جرم کا کہ آئندہ نہیں کروں گا، یا پشیمان ہو رہا اس پر کہ مجھے اس جرم کی وجہ سے مجھے یہ مالی نقصان ہو گیا ہے، یا اس جرم کی وجہ سے میری رسوائی ہو گئی ہے، اس وجہ سے اگر وہ پریشان ہو رہا ہے تو صرف اس وجہ سے پریشان ہونا یا پشیمان ہونا یا جرم چھوڑنا یہ شرعی توبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے نقصان سے بچنے کے لیے چھوڑ رہا ہے، نہ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ جرم سمجھ کر اسے کہ یہ جرم ہے، میں نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے غضب کا سزاوار ہو گیا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کی رضا کا بیچ میں ہونا ضروری ہے۔ باقاعدہ اس پر محدثین، متکلمین، فقہاء، اصولیین سب نے ہی اس کی باقاعدہ تصریح فرمائی ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑے گا، للہ اگر یہ ندامت ہوگی، للہ جرم چھوڑے گا تو یہ شرعی طور پر توبہ ہے، ورنہ اگر وہ اپنے کسی ذاتی مفاد کی وجہ سے
چھوڑ رہا ہے کہ بھئی میرا نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، یا میری بے آبروئی ہو گئی ہے، یا میری رسوائی ہو گئی ہے، اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے، تو یہ شرعی طور پر توبہ نہیں ہے. جرم تو چھٹ گیا لیکن جو شرعی توبہ ہے وہ اس کے ذمے ابھی باقی ہے، وہ شرعی توبہ ادا نہیں ہوئی. یہ تو ہو گئی 3 باتیں جو عموماً ضروری ہیں. پھر ایک چوتھی بات بھی ہے، وہ یہ کہ اگر جرم، یہ تو 3 چیزیں ہر طرح کے جرم سے توبہ کے لیے ضروری تھیں. چوتھی چیز ان چیزوں کے لیے ہے کہ وہ جرم اگر قابل تلافی ہو تو پھر اس کی تلافی کرنا بھی ضروری ہے. قابل تلافی سے مراد یہ ہے مثلا نمازیں اگر قضا کر دی ہیں تو اب نمازوں کو قضا لوٹانا ضروری ہے. روزے اگر جو ہے وہ قضا ہو گئے ہیں تو ان کو قضا لوٹانا ضروری ہے، دوبارہ رکھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہی حکم ہے کہ جب توبہ کرنی ہے تو اس کے بعد جو چیزیں ذمے میں قضا رہ گئی ہیں ان کی قضا لوٹانی ہے. ایسی کسی کا حق دبایا ہے تو وہ حق یا تو اسے ادا کریں، واپس کریں، یا اس سے معاف کروانا، اس کا دل صاف کرنا یہ بھی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ندامت ہو گئی، پشیمان ہو گئی، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے. اللہ سے تو معافی مانگ لی لیکن جس بندے کا آپ نے حق دبایا ہے اس کا پیسہ آپ اس کو واپس نہیں کر رہے، یا اس سے معاف نہیں کرا رہے، یا اس کا دل صاف نہیں کر رہے. پھر معافی بھی جو اس سے ہے نا، وہ معافی بھی جو معافی مانگنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے معافی مانگنی چاہیے. ایسا بھی نہیں کہ زور زبردستی کر کے زبردستی کر رہے ہیں کہ نہیں معاف کرو معاف کرو معاف کرو، نہیں، بلکہ لجاجت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ جو باقاعدہ معافی مانگنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے مانگی جائے. لگے ہاتھوں اس پہ وہ بات بھی کر دیتا ہوں کیونکہ جو ہے وہ شعبان المعظم ہے اور شب برات قریب ہے. لوگ ایک لمبا چوڑا میسج بناتے ہیں واٹس ایپ پہ، پھر لمبا چوڑا میسج بنا کر کہ میں نے اگر آپ کا دل دکھا دیا ہو، کوئی حق دبا دیا ہو، مجھے معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ کہہ دیں میں نے آپ کو معاف کیا. لمبا چوڑا یہ میسج بنا کر واٹس ایپ پہ اپنی جتنی کانٹیکٹ لسٹ ہے سب کو بھیج دیتے ہیں، وائرل کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لو جناب ہم نے توبہ کر لی یا ہم نے معافی مانگ لی. ارے بھائی یہ معافی نہیں ہوتی. جن کا آپ نے حق دبایا ہے یا جن کا دل دکھایا ہے، معافی آپ ان سے مانگے. یہاں آپ کانٹیکٹ لسٹ پہ اگلا آپ کو جانتا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں اتنے لوگ میسج یہ بھیج رہے ہوتے ہیں، ہم نہ ان کے نام سے آگاہ، نہ ان کی شکل سے آگاہ، جانتے تک نہیں بھیج رہے ہیں. گھر میں جو ہے وہ ماں باپ موجود ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، بیوی بچے ہیں، بیوی ہے تو شوہر ہے، بچے ہیں، ایک دوسرے سے آپس میں معافی نہیں مانگ رہے. جن سے روز کا واسطہ ہے، پڑوسیوں سے، دوستوں سے، کلیگ سے، جن سے اکثر آپ کا واسطہ پڑتا ہے، جن کی حق تلفی کی ہے، ان سے معافی مانگے. ان سے معافی مانگنے کے بجائے آپ دنیا جہان کو جو ہے وہ واٹس ایپ کیے جا رہے ہیں. تو دنیا جہان کو واٹس ایپ نہیں کرنا، جن کا دل دکھایا ہے ان سے آپ معافی مانگیں، اور پھر جو معافی مانگنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے معافی مانگیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ تواب پائیں گے، معاف کرنے والا غفار پائیں گے، عفو پائیں گے.